نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے صہیونی طاقتوں نے تیزی پکڑ لی۔ آج اسرائیل، امریکہ اپنے اصل مقاصد کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو تباہ کرو، امت مسلمہ میں انتشار پیدا کر دو، کیونکہ یہودی طاقتیں جانتی تھیں کہ وہ کسی صورت متحد امت مسلمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسا گیم پلان تیار کیا جس میں امت مسلمہ کے اتحاد کو سب سے پہلے نقصان پہنچانا شروع کیا، اور آج آپ دیکھ لیں عرب ممالک یہودی طاقتوں کا مہرہ بن چکے ہیں۔ کیسے اب عرب ممالک کے ساتھ مل کر ترکی کے خلاف میدان جنگ گرم ہونے لگا ہے۔ ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، یورپی کمیشن کی صدر نے یورپی یونین کے ممبر ملکوں پر زور دیا کہ وہ بڑی طاقتوں سے معاملہ کرتے ہوئے نہ تجربہ کاری کا مظاہرہ نہ کریں۔ یورپی کمیشن کی صدر کا اشارہ کسی اور طرف نہیں بلکہ براہ راست ترکی کی طرف ہی تھا۔ آج غیر مسلم طاقتوں کو اگر کسی سے ڈر ہے تو وہ صرف دو مسلمان ممالک ہی ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا ترکی۔ غیر مسلم طاقتیں جانتی ہیں کہ اگر یہ دونوں مسلمان ممالک مضبوط ہو گئے تو یہ اپنے دیگر مسلمان ممالک کا ہاتھ تھام لیں گے، اور اس طرح یہودی ایجنڈا کسی بھی طرح پوری دنیا میں نافذ نہیں ہو سکے گا۔ فرانسیسی خبررساں ایجنسی AFP کے مطابق یورپی کمیشن کی صدر ارزولا وان ڈیر لائن نے ترکی کو خبردار کیا ہے کہ وہ مشرقی بحیرہ روم میں توانائی کے ذخائر کے حوالے سے یونان اور قبرص کو دھمکیاں دینے سے باز رہے۔ انہوں نے یورپین پارلیمنٹ کو بتایا کہ ترکی اہم ہمسایہ ہے اور رہے گا۔ اگرچہ نقشے پر ہم قریب ہیں، لیکن ہمارے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال بطور یورپی یونین چیف عہدے کا چارج سنبھالنے والی ارزولا فان ڈیر لائن نے بلاک کو مزید جیو پولیٹیکل بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کو سودے بازی میں پھنسنے کے بجائے خارجہ پالیسی کے واضح اور فوری فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی لاکھوں تارکین وطن کی میزبانی کر رہا ہے، جس کے لیے ہم فنڈنگ کے ذریعے اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے ہمسایوں کو دھمکانے کا جواز بالکل نہیں ہے۔ ترکی اور یونان کے درمیان اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہوا جب ترکی نے گزشتہ ماہ قبرص اور یونان کے درمیان متنازع پانیوں میں تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے کے لیے ایک تحقیقی اور ایک جنگی جہاز بھیجا۔ دوستو، دوسری طرف یورپی یونین کی خارجہ تعلقات اور سلامتی پالیسی کے نمائندہ اعلیٰ جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ ترکی سے جھگڑا مول لینا یورپی یونین اور ترکی کے مابین درپیش مسائل کو حل نہیں کر سکے گا۔ مسائل کو مذاکرات اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ یورپی یونین کی خارجہ تعلقات اور سلامتی پالیسی کے نمائندہ بوریل کا مزید کہنا تھا کہ ترکی سے ضد لگانا مسئلے کا حل ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی اس موقف کے حق میں نہیں۔ ترکی یورپی یونین کا ایک اہم ہمسایہ ملک ہے۔ اب اسرائیل کا عرب ممالک کے ساتھ اتحاد کھلے عام ترکی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جہاں پورا یورپ اس وقت ترکی کے خلاف متحد کھڑا ہے، وہیں عرب ممالک بھی اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یہودی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرانس کے صدر نے یورپی اقوام پر زور دیا کہ وہ ترکی کے حوالے سے ایک متحد اور واضح پالیسی بنائیں۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق فرانسیسی صدر نے کہا کہ ترکی بحیرہ روم اور لیبیا میں اپنی پالیسیز کی وجہ سے اب یورپ کا حلیف نہیں رہا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں صدر وولکان بوزکر نے کہا ہے کہ مشرقی بحیرہ روم میں ترکی اور یونان کے درمیان مسئلے کو ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ اور پرامن طریقوں سے حل کیا جانا چاہیے۔ مشرقی بحیرہ روم میں ترکی اور یونان کے درمیان تناؤ کے بارے میں سوال کے جواب میں بوزکر نے کہا کہ میں حالات پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں، اور اصولی طور پر اس نوعیت کے مسائل کو ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے حل کیا جانا چاہیے۔ ترکی اور یونان نیٹو کے رکن دو اتحادی اور مضبوط ثقافتی و اقتصادی تعلق کے حامل ملک ہیں، اور جہاں تک میری ترجیح کا تعلق ہے، یقیناً میں دنیا اور علاقے میں امن و استحکام کا خواہش مند ہوں۔ در حقیقت اس وقت صہیونی طاقتوں نے ترکی کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ اب غیر مسلم طاقتیں اسرائیل اور امریکہ اپنے ایجنڈے کے مطابق ایسے تمام مسلم ممالک کو نشانہ بنائیں گے جو گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ اس میں غیر مسلم طاقتوں کا اب پہلا نشانہ ترکی ہی ہے۔ آپ دیکھ لینا، آنے والے وقت میں ترکی پر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی عرب ممالک ہوں گے جو آج اسرائیل کی پناہ لے رہے ہیں،
کیونکہ ان عرب ممالک کا مفاد وقتی طور پر ترکی سے بچنا ہے۔ عرب ممالک چاہتے ہیں جن ممالک کو تیل ہم بیچ رہے ہیں وہ مستقبل میں ترکی یا ایران کا رخ نہ کریں۔ عرب ممالک چاہتے ہیں ترکی کو بحیرہ روم میں ڈرلنگ سے روکا جائے تاکہ وہ نئے قدرتی ذخائر دریافت نہ کر سکیں۔ ان کو ڈر ہے کہ اگر ترکی نے بھی گیس اور تیل کے ذخائر وافر مقدار میں دریافت کر لیے تو پھر یقینی طور پر عرب ممالک کی معیشت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے اب عرب ممالک چاہتے ہیں کہ ترکی اور ایران کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور ان دونوں ممالک ترکی اور ایران کو یہیں دفن کر دیا جائے، جس کے لیے آج ان عرب ممالک نے غیر مسلم طاقتوں اسرائیل اور امریکہ کا سہارا لیا ہے۔ لیکن شاید ان کو نہیں پتہ مستقبل میں یہی غیر مسلم طاقتیں ان عرب ممالک سے اپنا مقصد پورا کروانے کے بعد ان کو بھی تباہ و برباد کر دیں گی۔ دوسری طرف ترک صدر رجب طیب اردوان کو خبردار کیا گیا کہ ترکی کو یونان اور قبرص کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع کی وجہ سے یورپی یونین کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق فرانس کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یورپی وزراء پہلے ہی ترکی کے حوالے سے مختلف ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تنازع رواں ماہ یورپی کونسل کے اجلاس کے دوران ایجنڈے پر سر فہرست ہوگا۔ ترکی نے گزشتہ ماہ یونان کے پانیوں کی حدود میں زیر زمین تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کرنے کے لیے ایک تحقیقی جہاز اور اس کے ساتھ نیوی کا بھی ایک جہاز روانہ کیا تھا۔ عرب نیوز کے مطابق صدر رجب طیب اردوان جارحانہ قوم پرستی کی سیاست پر عمل پیرا ہیں، جس سے خطے میں تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے ترک صدر پر زور دیا کہ وہ مشرقی بحیرہ روم میں اپنے عزائم پر مذاکرات شروع کریں اور اس حوالے سے یورپی کونسل کا اجلاس 24 ستمبر کو بلا لیا گیا۔ اب یہ ترکوں پر منحصر ہے کہ وہ دکھائیں کہ اس معاملے پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم مذاکرات کی میز پر تمام مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اردوان کو خطرناک نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ دوستو، اس وقت عرب ممالک کا اسرائیل کے ساتھ اتحاد مسلم امہ کو تقسیم اور تباہ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کی نمائندگی کی جائے اور مسلم امہ کے مسائل کو سنا جائے، وگرنہ وہ دن دور نہیں جب مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہے ہوں گے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔